کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر۔ قسط نمبر 13۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف عروج پر تھیں۔ ارحان عائشہ سے ملنے گیا تھا۔ اس سے اتنی دوستی ہو گئی تھی کہ اگر وہ بلیک میلر اس کو تنگ کرتا تو وہ بغیر جھجکے اس کو بتا دیتی۔ ارحان نے یہ بات اسے نہیں بتائی تھی کہ اس نے یہ دوستی اور صلح کا قدم اس لیے بڑھایا تھا کہ وہ اس کو سب بتا سکے، وہ اس کو خاص کر بلیک میلر سے مزید بلیک میل نہ ہو۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ اتنا پرسکون محسوس کرتا تھا کہ اس کا شدت سے دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی تینوں بہنوں کے ساتھ یوں ہی زندگی گزارے، وہ ایسے ہی ان کے ساتھ اپنا بہت سا وقت گزارے۔ مگر وہ ماما کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، سو اپنی اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیا تھا۔ گو کہ ماما نے اسے کبھی بھی ان سے بات کرنے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ لوگ آپس میں باتیں نہیں کیا کرتے تھے تو وہ بھی خود بخود ان سے دور ہو گیا۔ مگر جوں جوں سمجھداری کی دہلیز پر اس نے قدم رکھنے شروع کیے تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اس کی بہنیں اس کی تمام بے رخیوں کے باوجود اس سے شدید محبت کرتی تھیں۔ کبھی کبھار اس کا بھی شدت سے من کرتا کہ وہ ان سے باتیں کرے، ان کے رشتے میں موجود دیوار کو گرا ڈالے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ انا تو کہیں بھی نہیں تھی، مگر عجیب سی جھجک تھی جو اس کے بڑھتے اقدام کو روک دیا کرتی تھی۔ عائشہ نے پارکنگ ایریا میں اس کو کھڑا دیکھ کر مسکراتے ہوئے دور سے ہی سلام کیا، وہاں سے ہی حال احوال بھی پوچھا۔ وہ اسے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہوتی تھی جن کو ان کی من پسند چیز مل جائے۔ اگر ارحان بے حد خوش تھا تو عائشہ بھی اپنی خوشی چھپایا نہیں کرتی تھی، وہ اسے بتاتی تھی کہ وہ اس سے اور بڑی ماما سے کتنی محبت کرتی ہے، تو وہ مسکرا کر سنتا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ ارحان نے اسے دیر سے آتا دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر سرسری سی نظر گاڑی پر ڈالی جہاں وہ گھنٹے بھر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی کچھ نہ پوچھیں، فائنل ہونے والے ہیں تو بہت ہی ڈیش روٹین ہے۔ ارحان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کو کہتے ہوئے سنا تو ہنس دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اتنی حالت بری کیوں بنائی ہے؟ ارحان کا اشارہ اس کے بکھرے بالوں اور سوئی صورت کی طرف تھا، وہ کافی سست اور تھکی تھکی دکھائی دے رہی تھی۔ مت پوچھیں بھائی، بہت ہی بری حالت کر دی ہے اس MBBS کے بچے نے۔ آپ کو پتہ ہے میں اللہ جانے کب آخری بار سکون کی نیند سوئی تھی، سوتے ہوئے بھی اس پڑھائی کے خواب آتے ہیں، بہت مشکل ہے میڈیکل کی پڑھائی۔ اس نے منہ بنا کر اس کو دیکھتے ہوئے دل کے حالات کھولے۔ ارحان کو اس سے بات کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں محسوس ہوا تھا کہ ان کے درمیان اتنا عرصہ کلیش رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تو ڈاکٹر بننا اتنا آسان تھوڑی ہے، ارحان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ہلکا سا سانس کہہ کر کہا، اور ڈیش بورڈ پر پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اس کی جانب بڑھائی۔ اور میں ڈاکٹر تو پتہ نہیں مگر سائیکوپاتھ ضرور بن جاؤں گی۔ اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگائی تو ارحان نے کہکا لگایا۔ اس کے بعد چند ہلکی پھلکی باتوں کے بعد وہ قریبی ریسٹورنٹ میں آ گئے تھے۔ ارحان نے اس کی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ اپنے تئیں وہ ان کمیوں اور محرومیوں کا ازالہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی جو وقت گزر جائے، جو لمحے محرومیوں کی نظر ہو جائیں، ان کا ڈبل بھی دے دیا جائے تو وہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک عمر ہوتی ہے ان لمحوں کو جینے کی، آپ ان کو محسوس وقت میں ہی جی سکتے ہیں، اگر ان کو کھو دیا جائے تو وہ تاعمر کے لیے چھین جایا کرتے ہیں۔ جیسے آپ گڑیوں سے بچپن میں ہی کھیل سکتے ہیں، بڑے ہو جائیں تو آپ سے یہ حق چھن جاتا ہے، چاہے آپ کا کتنا بھی دل کیوں نہ کرے، آپ نہیں کھیل سکتے۔ بالفرض کھیل بھی لیں تو اس میں لطف کی قلت ہوتی ہے، اس لیے زندگی کا ہر لمحہ زندگی سمجھ کر گزارا کریں، کیونکہ وہ دوبارہ نہیں ملے گا، مل بھی گیا تو وہ اپنی لذت کھو چکا ہوگا۔ ارحان نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے نگاہ ونڈو اسکرین سے ہٹا کر عائشہ پر ڈالی جو موبائل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی کیوٹ سی حرکات کو اب انجوائے بھی کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے پھر سے منہ بناتا دیکھ کر ارحان نے آئی برو اچکائے۔ سوچا تھا کہ ویکینڈ ہے تو گھر جاؤں گی، مگر ابھی میسج آیا ہے کہ کل انتہائی اہم کلاس ہے۔ اس کا دکھ اس کے چہرے پر لکھا تھا اور اس کی نوعیت اور گہرائی کا اندازہ اس کی آواز سے لگایا جا سکتا تھا۔ میری شادی پر بھی آؤ گی یا اس دن بھی کوئی اہم کلاس ہے؟ ارحان نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے بھویں اکٹھی کر کے پوچھا۔ آؤں گی، لیکن بھائی میرے آنے سے لگتا ہے کسی کو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے چہرے کی تر و تازگی ایک دم ماند پڑی، اس کے خوبصورت نقوش کو اداس کر گئی تھی۔ کیوں فرق نہیں پڑے گا؟ ارحان نے ماتھے پر شکنے ڈالے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی آپ کا اور میرا رشتہ ہی بحال ہوا ہے نا، بس۔ آپ کو آپس کی بات بتاؤں؟ اس کے چہرے پر ایک دم یاسیت چھا گئی، اداس اور اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں بتاؤ۔ اس نے اپنا سارا دھیان اس کی جانب مرکوز کیا۔
ہمارے گھر، میرا مطلب ماما اور وشما لوگ تیاری نہیں کر رہے کیونکہ آپ نے ان سے نہیں کہا، تو ہمارا رشتہ نارمل تو نہیں ہے نا کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس نے دکھ سے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس کو بتایا۔ ارحان نے لب کھینچ لیے۔ وہ اس سے کچھ کہہ نہیں پایا تھا، پھر چند ثانیے بعد گویا ہوا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی ہوں ان کا؟ منگنی پر بھی تو گئے تھے نا، بابا بھی تو ادھر ہی ہے نا، تو پھر یہ کہنا ضروری کیوں ہے؟ ارحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے وضاحت کرے، کیسے ان کو بتائے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے۔ کبھی کبھی آپ کی نظروں اور اعمال سے آپ کی محبت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے الفاظ کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا، ایک جھجک ہے۔ آپ کو یا بڑی امی کو کم از کم ایک بار تو جا کر کہنا چاہیے تھا نا، چاہے تکلفاً ہی صحیح۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا اور اسے عائشہ کے احساس دلانے پر ہی خیال آیا تھا کہ واقعی اس کا کہنا بہت ضروری تھا۔ ان کا رشتہ نارمل تو نہیں تھا کہ وہ اس کی شادی کی تیاریاں بغیر کہے کرتے۔ تم پریشان مت ہو، میں آج ہی کہتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر فوری فیصلہ کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تھینک یو بھائی۔ بے ساختہ مسکرائی، مگر آنکھوں سے جانے کیوں آنسو چھلک پڑے۔ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ ہرٹ ہوتی ہو، میرا بھی یہی حال ہے، مگر تم خود بتاؤ میں کیا کروں؟ ماما کی جانب دیکھوں تو مجھے ان کا صفحہ زیست بالکل کلیئر اور صاف دکھائی دیتا ہے۔ میں ان کو بھی ہرٹ نہیں کر سکتا نا، تبھی میں دل پر بند باندھ چکا ہوں۔ ارحان بظاہر جتنا پتھر دل نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی نرم دل اور حساس تھا۔ عائشہ نے بھیگی نظروں سے اس کو دیکھا۔ بھائی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کسی طرح ان کے دل سے ہمارے لیے نفرت کو کھرچنے کی کوشش کریں؟ میرا شدت سے دل کرتا ہے کہ ہم بھی نارمل فیملی کی طرح رہیں۔ عائشہ کی دلی حسرت اس کے لہجے میں ہی بول رہی تھی۔ میں کوشش کروں گا، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے دھیمے انداز میں مسکرا کر اس کو یقین دلایا۔ میں بڑی امی سے بات کروں؟ عائشہ نے چند ثانیے بعد اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں پہلے بات کروں گا اور اگر مجھے لگا کہ تمہاری ضرورت ہے تو میں تمہیں کہہ دوں گا۔ ارحان نے پل سوچنے کے بعد کہا تو عائشہ نے بھی سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی۔ وہ گھر آیا تو دماغ میں یہی بات چل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماما سے کیسے بات کرے، کہیں جانے انجانے میں صحیح ان کے زخم تو نہیں کرے دے گا۔ بلیک شلوار قمیض کے اوپر اس نے شال لے رکھی تھی۔ ماحول میں خنکی کی وجہ سے وہ بالکل بھی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ٹیرس پر ٹہلتا، لب کاٹتا، کسی کی بصارت کے لیے باعث تسکین تھا۔ کوئی اسے ایسے تک رہا تھا جیسے وہ اس وقت چاند کو دیکھ رہا تھا۔